علیہ السلام سے روایت ہے، ابلیس 7ویں آسمان تک جایا کرتا تھا اور اخبار سماوی سنا کرتا تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اس کو 3 آسمانوں تک جانے کی ممانعت کر دی گئی، لیکن 4تھے آسمان تک جایا کرتا تھا۔ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو اس کو تمام آسمانوں سے روک دیا گیا اور شیطانوں کو تیر شہاب سے مار کر بھگایا جانے لگا۔ تو قریش نے دیکھ کر کہا کہ دنیا ختم ہونے اور قیامت آنے کا وقت آ گیا۔ تاکہ ہم نے سنا ہے جو اہل کتاب ذکر کیا کرتے تھے، عمر بن امیہ جو اہل جاہلیت میں سب سے زیادہ صاحب علم اور جاننے والا تھا، بولا کہ وہ مشہور ستارے جن سے لوگوں کو گرمی اور سردی کے زمانے کا پتہ چلتا ہے، اگر ان میں سے ایک ستارہ ٹوٹ کر گر پڑے تو سمجھنا چاہیے کہ تمام مخلوق کے ہلاک ہونے کا وقت آ گیا۔ اگر وہ ستارے اپنے مقام پر برقرار ہوں اور دوسرے ظاہر ہوں تو کسی عجیب و غریب امر کے ظاہر ہونے کی علامت ہے۔ جس روز صبح کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، دنیا میں جہاں جہاں بت تھے منہ کے بل زمین پر گر پڑے، اور کسرا بادشاہ عجم کے محل کو زلزلہ ہوا اور اس کے 14 کنکرے گر پڑے۔ دریائے ساوا جس کو پوجتے تھے خشک ہو گیا اور نمک ہو گیا۔ وادی سماوا جس میں کبھی پانی نہ تھا جل تھل ہو گیا، اور آتش کدہ فارس جو 1000 سال سے روشن تھا اور کبھی خاموش نہیں ہوا تھا، بالکل بجھ گیا۔ اسی رات علماء مجوس نے جو بڑے علم والے تھے، خواب میں دیکھا کہ چند اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچتے ہوئے دریائے دجلہ سے گزرے اور ان کے شہروں میں داخل ہو گئے، اور تاکہ کسرا درمیان سے ٹوٹ کر 2 حصہ ہو گیا ہے اور دجلہ کا پانی اس کے محل میں جاری ہے۔ اسی رات ایک نور حجاز کے چاروں طرف سے ظاہر ہوا اور تمام عالم میں پھیل گیا، اور ہر بادشاہ کے تخت صبح کو سرنگوں ہو گئے تھے اور تمام بادشاہ گونگے ہو گئے تھے اور بات نہیں کر سکتے تھے۔ کاہنوں کا علم زائل ہو گیا تھا اور ساحروں کا سحر باطل ہو گیا۔ کاہن اور اس کے ہمزاد کے درمیان جدائی ہو گئی، اور قریش تمام عرب میں بزرگ مانے گئے۔ لوگ ان کو آل خدا کہنے لگے کیونکہ وہ خانہ خدا کے ہمسائے تھے۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے، اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور سر آسمان کی جانب بلند کیا اور چاروں طرف نظر کی، آپ کے جسم سے ایک نور ساطع ہوا جس نے تمام چیزوں کو روشن کر دیا۔ اس کی روشنی میں میں نے شام کے محل دیکھے، اور اسی روشنی کے درمیان میں نے ایک آواز سنی، کوئی کہہ رہا تھا کہ بہترین خلق پیدا ہوا، اس کا نام محمد رکھو۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جناب عبدالمطلب کے پاس لائے، آپ نے ان کو گود میں لے کر فرمایا، میں اس خدا کا شکر و حمد کرتا ہوں جس نے مجھے ایسا خوش روح فرزند عطا فرمایا جو گہوارے میں تمام اطفال پر سعادت و بزرگی رکھتا ہے۔ پھر ان کو ارکان کعبہ کے اسماء کی تعویذ پہنائی اور حضرت کے فضائل میں چند اشعار نظم کیے۔ اس وقت شیطان نے اپنی اولاد کو آواز دی اور وہ سب اس کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا، کس امر نے تم کو مضطرب و پریشان کیا ہے؟ اس نے کہا، تم پروائے ہو، شروع رات سے اس وقت تک زمین و آسمان میں تغیر دیکھ رہا ہوں۔ ضرور کوئی بڑا حادثہ زمین میں واقع ہوا ہے، کیونکہ جب سے آسمان پر جناب عیسیٰ علیہ السلام گئے ہیں آج تک ایسا تغیر نہیں دیکھا تھا، لہٰذا جاؤ اور جستجو کرو کہ کیا حادثہ رونما ہوا ہے۔ یہ سن کر وہ سب منتشر ہو گئے۔ پھر واپس آ کر کہا، کوئی بات تو معلوم نہیں ہوئی۔ اس ملعون نے کہا کہ اس امر کا معلوم کرنا میرا کام ہے۔ پھر وہ روانہ ہوا اور تمام دنیا میں گشت کرتا ہوا کعبہ کے پاس پہنچا۔ دیکھا کہ فرشتے اس کے چاروں طرف جمع ہیں۔ اس نے بھی کعبہ کے اندر داخل ہونا چاہا، فرشتوں نے للکارا کہ اے ملعون واپس جا۔ وہ وہاں سے بھاگا اور کی جانب سے داخل ہوا۔ جناب جبرائیل نے ڈانٹ کر کہا، نکل جا۔ اس نے کہا، اے جبرائیل،
بس اتنا بتا دو کہ آج رات زمین پر کون سا امر واقع ہوا ہے۔ جبرائیل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج رات پیدا ہوئے ہیں۔ پوچھا کیا مجھے ان سے کوئی فائدہ ہوگا؟ فرمایا نہیں۔ اس نے کہا کیا ان کی کرامت میں میرا کچھ حصہ ہے؟ فرمایا ہاں۔ اس وقت وہ بولا کہ میں راضی ہوں۔ دوسری حدیث میں روایت ہے، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حمل سے حاملہ ہوئی، مجھ میں حمل کے کچھ آثار ظاہر نہ ہوئے، اور وہ کیفیتیں جو عورتوں کو عام طور سے حمل میں درپیش ہوتی ہیں مجھ کو نہیں ہوئیں۔ میں نے ایک مرتبہ خواب میں دیکھا کہ ایک شخص میرے پاس آ کر کہتا ہے کہ آپ بہترین انسان سے حاملہ ہوئی ہیں۔ جب حضرت کی ولادت کا وقت آیا، آپ بہت آسانی سے پیدا ہوئے کہ مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھا اور نیچے آ گئے۔ اس وقت ایک ہاتف کی آواز آئی کہ آپ نے بہترین بشر کو جنا، اس کو خدا کی پناہ میں ہر ظالم اور صاحب حسد کے شر سے دے دیجیے۔ دوسری روایت کے مطابق یہ کہا، حضرت پیدا ہونے کے بعد ایک روز میں اس قدر بڑھتے تھے جس قدر دوسرے لڑکے ایک ہفتے میں بھی نہیں بڑھتے، اور ایک ہفتے میں اس قدر بڑے ہوتے تھے کہ دوسرے ایک مہینے میں بڑے ہوتے۔ شہر آشوب اور صاحب کتاب انوار وغیرہ نے جناب آمنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت مجھ پر آیا، مجھ پر ایک قسم کی دہشت طاری ہوئی۔ میں نے ایک طائر سفید کو دیکھا جس نے میرے دل پر اپنے پر ملے تو وہ خوف مجھ سے زائل ہو گیا۔ پھر میں نے کچھ عورتوں کو دیکھا جو مثل درخت کے قداور تھیں، وہ میرے پاس آئیں، ان سے مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی، اور وہ نہایت پاکیزہ کپڑے بہشت کے پہنے ہوئے تھیں۔ وہ مجھ سے باتیں کرنے لگیں، ان کی گفتگو انسانوں سے مشابہ نہ تھی۔ ان کے ہاتھوں میں سفید پیالے تھے جن میں بہشت کے شربت بھرے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا اے آمنہ اس کو پیو، تم کو بہترین اولین و آخرین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشخبری ہو۔ میں نے اس میں سے کچھ شربت پیا تو جو نور میرے چہرے پر تھا مشتمل ہو گیا اور میرے تمام جسم پر چھا گیا، اور ایک چیز سفید ریشم کے مانند میں نے دیکھی جو زمین و آسمان کو گھیرے ہوئی تھی۔ ایک ہاتف کی آواز میں نے سنی جو کہہ رہا تھا کہ عزیز ترین مردم کو لو، اور چند مردوں کو میں نے دیکھا جو ہوا پر تھے اور ہاتھوں میں صراحیاں لیے ہوئے تھے۔ کو مغرب تک زمین کو دیکھا اور ریشم کے چند علم دیکھے جو یاقوت سرخ پر بندھے ہوئے تھے، کعبہ کی چھت پر نصب تھے اور زمین و آسمان کو گھیرے ہوئے تھے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو کعبہ کی جانب رخ کر کے سجدہ کیا اور آسمان کی طرف ہاتھ بلند کر کے دعا کرنے لگے۔ پھر ایک سفید ابر آسمان سے نیچے آیا اور حضرت کو چھپا لیا۔ پھر ہاتف کی آواز آئی کہ حضرت کو مشرق و مغرب کی سیر کراؤ اور تمام دریاؤں کو دکھاؤ تاکہ تمام خلائق آپ کے نام اور صورت و حلیے سے مطلع ہو جائے۔